بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیق پتھر، در نجف پتھر یا حبشی پتھر، اس طرح کے پتھروں کو انگوٹھی میں لگا کر پہننا اور اس کے پہننے کی وجہ سے بیماری سے شفا پانا یا ان کی کوئی تاثیر ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو انگوٹھی کے عادی ہوتے ہیں تو اور نگینہ لگاتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم نے فلاں بازار سے یہ پتھر لیا، یہ پتھر لیا، اس کے بارے میں فلاں نے کہا کہ اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے، تو کیا واقعی میں ایسا کچھ ہے؟ تو لیجئے ناظرین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی انگوٹھی کے پتھر کے تعلق سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ مردوں کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی جائز ہے اس کو پہننا، اور اس میں ایک نگینہ یعنی کہ ایک پتھر ہونا چاہیے۔ تو ایک سے زائد پتھر والی انگوٹھی یا ایک سے زائد چاندی کی انگوٹھی مردوں کو پہننا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک انگوٹھی پہنے، ایک نگینہ والا پہنے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ وہ نگینہ کیسا ہو اور کون سا ہو، تو دیکھیں نگینہ تو یوں تو بہت سارے ہوتے ہیں، عقیق پتھر ہے، در نجف پتھر ہوتا ہے، حبشی پتھر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پر ہم نہیں جاتے۔ لیکن اب رہی بات ہے کہ ان پتھروں میں کچھ تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں، تو اس کے تعلق سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھا لیں کہ مؤثر حقیقی صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، یعنی کوئی بھی نفع ہونا، نقصان ہونا، برکت ہونا، بیماری ہونا، اس سے شفا پانا، یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت پر ہے۔ جس کو چاہے گا برکت دے گا، جس کو چاہے گا محتاج بنائے گا، جس کو چاہے گا بیماری دے گا، جس کو چاہے گا شفا دے گا۔ رہی بات پتھر کی، تو پتھر یہ جو ایک طرح سے وسیلہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کے تعلق سے آیا ہے کہ کچھ پتھروں میں واقعی میں تاثیر ہے، جس طرح سے دواؤں میں تاثیر ہوتی ہے، جڑی بوٹی میں تاثیر ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ دوا میں تاثیر پیدا فرماتا ہے تو بندہ دوا کھا کر ٹھیک ہو جاتا ہے، جڑی بوٹی میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے تو اس کے استعمال سے انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کچھ مخصوص پتھر ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ برکتیں، کچھ تاثیر رکھی ہیں، تو جس کے پہننے کی وجہ سے وہ برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے پہلے حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جس میں حبشی نگینہ تھا، آپ اس کا نگینہ ہتھیلی شریف سے متصل رکھتے تھے۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مرقات میں علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انگوٹھیوں میں عقیق کا نگینہ پہنو کہ یہ برکت والا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ عقیق کا نگینہ فقر کو ختم کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیلے یاقوت کی انگوٹھی طاعون سے حفاظت کرتی ہے۔ مرقات المفاتح شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 185۔ تو اس حدیث پاک اور اس کی شرح سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عقیق پتھر ہو یا کوئی دوسرا پتھر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پتھروں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے تو اس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، کسی سے برکت کا فائدہ ملتا ہے، کسی سے بیماری سے شفا ملتی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی اگر ڈائریکٹلی پتھر کو ہی اثردار مانے اور پتھر کی وجہ سے برکت مانے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مؤثر حقیقی نہیں ہے، کوئی زندگی دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اسی بنا پر ڈائریکٹلی پتھر کو مؤثر حقیقی نہ مانے بلکہ پتھروں کو وسیلہ اور ذریعہ مانے۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ لیکن ایک چیز دھیان دینے کی ہے کہ جو لوگ یہ بول بول کر پتھر بیچتے ہیں کہ یہ فلاں پتھر ہے، یہ فلاں پتھر ہے، تو ہم ہر کسی کی بات کو مان لیتے ہیں اور پتھر خرید کر اپنا پیسہ ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں اوریجنل عقیق کون سا ہے، حبشی پتھر کون سا ہے۔ تو آپ پڑھے لکھے لوگوں سے رابطہ کریں یا تجربات کے ذریعے سے جن پتھروں کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ پتھر واقعی میں فائدہ کرتا ہے تو اسی کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہر جگہ سے، ہر کسی سے پتھروں کو نہ خریدا کریں ورنہ آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔
تو یہ انگوٹھی اور اس کے پتھر کے تعلق سے ایک قیمتی معلوماتی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے روبرو پیش کیا۔ اگر آپ سے ہو سکے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔